ایک بار جسٹ پچھلے لیکچر میں تو میں عرض کر چکا تھا کہ حج کا طریقہ کیا ہے، لیکن مختصراً عرض کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے کہ لوکیشنز پہلے آپ ایک نظر دیکھ لیجئے کہ مکہ مکرمہ میں حج ہوتا ہے، اور مکہ مکرمہ کے چاروں طرف سے ایک باؤنڈری ہے جسے میقات کہتے ہیں۔ اب وہ میقات کی کیا اہمیت ہوتی ہے کہ آپ کا حج کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے تو گھر سے نکلیں گے نیت کے لیے، ظاہر ہے اس کے لیے آپ ایک تو اپنا لیگل پروسیس کریں گے تاکہ آپ کو حج کا آپ کو ویزا مل جائے، اور آپ ظاہر ہے کہ ٹکٹس یہ آپ ظاہر عام طور پر آپ ہوائی جہاز کی ٹکٹ آپ ارینج کر لیں گے، اور ارینج کر کے اللہ تعالیٰ کی نیت کر کے پھر آپ چلتے ہیں۔ تو جب آپ میقات پہ پہنچتے ہیں تو یہاں پر آپ نے احرام باندھنے ہوتے ہیں۔ اب احرام کیا ہے؟ اب آئیے دیکھیے کہ اصل طریقہ کیا ہے کہ پہلی تو نیت ہے نا، نیت تو آپ کی ہوگی اپنے آپ کے گھر میں ہی ہو گئی آپ کی، اور حدود میقات پہ جب آپ پہنچیں گے تو پھر احرام باندھیں گے۔ احرام کیا ہے کہ مردوں کے لیے تو احرام تو سمپل ہوتے ہیں کہ آپ کے ایسے کپڑے کہ جو ایک آپ کے سلائی جس کی نہیں ہوئی ہو، یعنی سمپل چادر ہوتی ہے، دو چادریں ہوتی ہیں، ایک آپ نیچے دھوتی کے طور پر پہنتے ہیں اور ایک اوپر پہنتے ہیں۔ یہ مردوں کے لیے، خواتین کے لیے ایکسیپشن ہے کہ وہ جو بھی نارمل خواتین کا مناسب لباس ہے وہ وہی پہنتی ہیں، بس ان کی لیکن نیت ان کی وہی میقات پہ ہی ہوتی ہے۔ اور اس کی نیت کس طرح کرنی ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے طریقہ، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ اسے کہتے ہیں، یعنی اس کا مطلب وہی ہے کہ اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، آپ کا کوئی شریک نہیں ہے، یقیناً سب تعریف آپ ہی کے لیے ہے، ساری نعمتیں آپ ہی کی ہیں اور ساری حکومت آپ ہی کی ہے، آپ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو یہ اس کا یہ جو آپ تو جہاد کرنے نکلے ہیں شیطان سے، اور اس کے لیے پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ جس وقت احرام باندھتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے حضور سرنڈر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بلایا تھا مجھے کہ اپنے گھر پہ آ کے ایک پریکٹس کر لو جہاد کی، تو اس کی کرتے ہیں۔ اب یہ حج ہے یا عمرہ ہے، دونوں کا طریقہ ایک ہی ہے، لیکن عمرے میں ذرا مختصر ہے، لیکن ابھی تک تو ایک ہی طریقہ ہے کہ جو گھر سے آپ نے نیت تیار کی اور پھر آپ آئے، اب آپ میقات پہ پہنچے ہیں تو پھر آپ نے تلبیہ کرنی۔ اچھا، اب ہم پہ پابندیاں لگ جاتی ہیں، جیسے ہم نے احرام باندھے، یعنی اب خاتون ہیں تو انہوں نے کچھ کپڑے نہیں چینج کیے، جو بھی انہوں نے پہنے ہیں وہی ہیں ان کے، اور مردوں نے یہ کرنا ہے کہ انہوں نے اپنی دھوتی اور چادر وہ آپ نے پہن لی، اور یہی لبیک اللہم لبیک کا یہ کر لیا، اور اللہ تعالیٰ کے حضور سرنڈر کرنے کا ایک اعلان کر دیا، ایک جنگ کا پورا اعلان جو ہے کر دیا۔ اب پابندیاں کیا لگی اس پہ؟ وہ ظاہر آپ جانتے ہیں نا، ملٹری پہ کچھ پابندیاں ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا پابندیاں ہم پہ رکھی ہیں؟ ایک تو گالی گلوچ اب نہیں کرنی، یعنی پہلے بھی حرام ہے لیکن اب تو زیادہ سختی کے ساتھ ہے، یعنی ایک برا کام جو پہلے ہے وہ اور زیادہ برا ہو گیا کہ اب اگر کریں گے تو بڑی زیادہ پینلٹی ہے۔ پھر غیر اخلاقی عمل کچھ نہیں کرنا، فحش بات نہیں کرنی، نہ کسی خاتون سے، چاہے اپنی بیگم سے بھی نہیں کرنی اور کسی اور سے بھی نہیں کرنی۔ اور ایک پابندی آتی ہے شکار کی، وہ آج کل ہمارے ہاں نہیں چلتا، لیکن پرانے زمانے کے لوگوں میں یہ ہوتا ہی تھا کہ ان کو اب ظاہر ہے کہ حج کا پیریڈ تو لمبا ایک لگتا تھا نا، تو اس میں کھانا کھانا ہے، تو ان کا طریقہ وہی شکار کا ہی ہوتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ روک دیا، اب شکار بھی نہیں کر سکتے، بلکہ کہیں سے جہاں پہ بھی آپ کو کھانا ملے وہ آپ کھا لیں، کسی سے پرچیز کر کے کھا لیں، لیکن خود نہیں شکار کر سکتے۔ اچھا، بال اور ناخن اب نہیں کاٹ سکتے، اسے پہلے کاٹ لیں، یعنی آپ احرام باندھنے سے پہلے اگر بال آپ کی ضرورت ہو آپ کو کاٹنے کی اور ناخن کی تو وہ پہلے کاٹ لیں، اب نہیں۔
اچھا خوشبو پہ بھی پابندی لگ گئی کہ خوشبو اب نہیں آپ لگا سکتے، سلے ہوئے کپڑے نہیں آپ پہن سکتے، اب آپ نے بالکل ایک جنگ کی طرح حالت میں آپ آ گئے، اور اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک دھوتی اور چادر ہی پہنی ہے۔ ہاں خواتین پہ اللہ تعالیٰ نے ایکسیپشن کر دی ہے۔ اچھا مردوں پہ یہ بھی پابندی ہے کہ سر نہیں ڈھانپ سکتے، خواتین کر سکتی ہیں لیکن مردوں پہ یہ پابندی لگی کہ بس صرف اتنا ہی ہے کہ جناب اپنی دھوتی اور اوپر اپنی جو ہے وہ پہن لیا، تو بس جناب یہی ہے۔ اور یہ بھی ایک پابندی، درخت نہیں ہم توڑ سکتے، نہیں کاٹ سکتے ہیں، یہ وہی شکاری کی شکل ہے، تو یہ بھی ہم پہ پابندی۔ اچھا یہ پابندیوں سے اگر غلطی ہو گئی تو یہ سوال ہوگا، اس کو ہم ڈیٹیل سے آگے ڈسکشن کرتے ہیں۔ اچھا اب آپ اس کے بعد حرم شریف پہ پہنچیں گے، جا کے آپ وہاں پہ طواف کریں گے کہ جو کعبہ شریف کے 7 مرتبہ آپ چلیں گے وہاں پہ۔ اس کے بعد آپ پھر صفا، ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے، وہاں جائیں گے، وہاں سے مروہ تک جائیں گے، اور اس کو صحیح کہتے ہیں، تو یہ اس کے بھی 7 ہیں، یعنی پہلے صفا سے مروہ 1 ہو گیا، پھر مروہ سے واپس صفا ہے 2 ہو گئے، اس طرح ہوتے ہوتے آپ نے 7 کرنا ہے، وہ اینڈ ہوا مروہ پہ۔ اب ظاہر ہے کہ آپ عمرے کی نیت پہ آپ آئے ہوئے ہیں نا، تو بس اب آپ کا عمرہ ختم ہو گیا، پورا ہو گیا۔ اب آپ نے صرف اتنا ہی کرنا ہے کہ بال یا تو مونڈ لیں یا کاٹ لیں یا کٹوا لیں، چاہے کسی سے کٹوا لیں یا خود کر لیں، یہ جو بھی آپ کا اپنا شوق ہے جو چاہے کر لیں، اور اس کے بعد احرام آپ ہٹا دیں۔ اب آپ پہ جتنی پینلٹیز، ایک پابندیاں جو لگی تھی اب کھل گئی۔ اچھا اس میں جو پہلے ہی حرام تھی جیسے گالی گلوچ، کوئی ان ایتھیکل حرکت، وہ تو ابھی بھی پابندی رہے گی، وہ ساری عمر تک رہے گی، لیکن کچھ چیزوں کی اب آپ کو اجازت مل گئی کہ جیسے شکار کی یا ناخن کاٹنے کی یا خوشبو لگانے کی، یہ ساری اجازت مل گئی آپ کو۔ اور اس طرح میاں بیوی دونوں آئے ہوئے ہیں تو پھر ازدواجی تعلق بھی کر لیں، وہ کوئی آپ پہ کوئی پابندی نہیں ہے، اب یہاں پہ ختم معاملہ۔ تو عمرہ یہ تو مختصر ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک مختصر ورژن اس کا اس لیے کیا ہے کہ یہ آسان کام ہے، یہ تو چند گھنٹوں میں ہو جاتا ہے نا، کہ آپ لیٹ سپوز آپ پاکستان یا انڈیا سے آپ نکلیں تو نکلتے ہوئے چلیں 4 گھنٹے کی آپ کی فلائٹ ہو گئی، اس کے بعد پھر آپ ایئرپورٹ سے لے کے پہنچیں گے مکہ مکرمہ، پہنچنے میں چلیں بہت ہوا 1 گھنٹہ لگ جائے گا آپ کو۔ اس کے بعد آپ نے وہاں پہ یہ طواف اور یہ صحیح کرنی ہے صفا مروہ کی، اس پہ بھی ٹوٹل آپ کر لیں تو چلے زیادہ ہوا 1.5 گھنٹہ ہو جائے گا، اس سے کم ہی ہو جائے گا آپ کا، ہو کے بس اب آپ کی ساری معاملہ ختم۔ تو ٹوٹل آپ کر لیں اپنے گھر سے لے کے اور عمرہ مکمل کرنے تک آپ کو زیادہ 7-8 گھنٹے ہی آپ کو لگیں گے میکسیمم، یہی ہے نا۔